پتا چلے گا۔ بس یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ یقیناً بہت ساری خواتین نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، یہ ساری چیزیں کرتی ہیں، لیکن باوجود اس کے ان کو اس عبادت میں وہ لذت نصیب نہیں ہوتی، اور وہ لذت کی فکر بھی نہیں کرتی۔ بس نماز پڑھ رہی ہیں، روزے رکھ رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں، اچھی چیز ہے، اسے کنٹینیوز رکھیں اور رکھنا چاہیے، اس کی برکتیں ضرور ملیں گی۔ لیکن مجھے اس موقع پر حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ وہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی، جو پیرہن انہوں نے پہنا تھا، جو قمیض انہوں نے پہنا تھا، اس قمیض کو انہوں نے چینج کیا، دوسرا قمیض پہنا، اور پہن کر وہ نماز شروع کرتی ہیں۔ تو پہلے جب نماز پڑھتی تھی تو جو کیفیت ہوتی تھی، جو ان کو لذت نماز کی ملتی تھی، وہ نماز کی لذت انہیں نہیں ملی۔ پریشان ہو گئیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر رونے لگیں اور سوچنے لگیں کہ آخر مجھے نماز کی وہ لذت کیوں نہیں مل رہی ہے جو پہلے ملا کرتی تھی۔ بہت غور کرتی ہیں، لیکن غور کرنے کے بعد کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آتا، تو بارگاہ سمدیت میں التجا کرتی ہیں، اے میرے مولا، مجھے بتا تو صحیح کہ آج نماز کی لذت مجھ سے کیوں چھین لی گئی، نماز کا سرور اور نماز کا کیف مجھ سے کیوں چھین لیا گیا۔ اللہ اکبر! ابھی یہ معروضہ پیش کر ہی رہی تھی کہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلو یہ قمیض چینج کر کے دوسرا قمیض پہن لوں۔ وہ قمیض اتارتی ہیں اور دوسرا قمیض پہن لیتی ہیں، پہن کر جب نماز پڑھتی ہیں تو نماز میں پہلے جیسی لذت ان کو ملتی ہے، کیف ملتا ہے، سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد جانتے ہیں آپ وہ نماز میں لذت کیوں نہیں ملی، اس کا ریزن بیان کرتی ہیں۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چونکہ اس سے پہلے جو قمیض میں نے پہنا تھا، اس قمیض کا معاملہ یہ تھا کہ وہ پھٹا ہوا تھا۔ رات کو میں چاندنی رات کے اندر اپنی چھت پر بیٹھ کر اس قمیض کو سل رہی تھی کہ اچانک بادشاہ کی سواری گزری، اور بادشاہ کی سواری کے اندر مشل لے کر کے بادشاہ کے خدام نکل رہے تھے، تو مشل کی روشنی میری چھت پر آئی اور میں نے اس روشنی سے اپنا قمیض سل لیا، اور اس کے بعد جب میں نے نماز پڑھی تو مجھے نماز کی لذت نہیں ملی۔ غیب سے آواز آتی ہے، رابعہ، تو نے جس کے مشل سے روشنی کا فائدہ اٹھایا ہے، کیا اس کی تو نے اجازت لی تھی؟ آپ اندازہ لگائیں، بغیر اجازت کے کسی کی مشل کی روشنی کے فائدے سے نماز کی لذت چلی جاتی ہے۔ آج حرام حلال کا کھانا، اس کے بارے میں فکر نہ کر کے ہم عبادت و ریاضت کریں تو عبادت و ریاضت کی لذت کیسے محسوس ہوگی؟ ایک اور پرابلم ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مل بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ، اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سب بیٹھ کر مل کر کھانا کھاؤ، لیکن اب ٹرینڈ چل پڑا ہے، ماحول بنتا جا رہا ہے۔ ہماری بچیاں آج شادی کے بعد سب سے پہلے یہ تصور کرتی ہیں سیپریشن، اور پھر شوہر سے کہتی ہیں، اپنے ماں باپ سے کیوں ملتے ہو، بہن سے کیوں بات کرتے ہو، بھائی سے کیوں بات کرتے ہو، ان کو کیوں دیتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں اسلام رشتہ توڑنا نہیں، جوڑنا سکھاتا ہے۔ پتا چلے گا۔ بس یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ